اردو زبان کے نام کے بارے میں نظریے، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے تھے کہ محمد غوری نے جب لاہور سے دہلی کی طرف اپنی فوجیں بھیجی تو جو خاص فوج تھی اس کا نام انہوں نے اردو معلیٰ رکھا، یعنی اردو کو کہتے ہیں لشکر اور معلیٰ یعنی اعلیٰ لشکر بالکل۔ تو 18ویں صدی کی چوتھی دہائی کے بعد اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے استعمال کرنے کا رواج عام ہوا۔ اس سے پہلے ہر دور میں ہر علاقے کے لوگ اس زبان کو بولی کی حیثیت سے مختلف ناموں سے یاد کرتے رہے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب حضرت امیر خسرو اور ان کے شعر گوئی کو شہرت حاصل ہوئی تو یہ زبان ہندوی کہلائی۔ 1327 عیسوی میں جب پایۂ تخت کی تبدیلی عمل میں آئی اور محمد بن تغلق نے دیوگری کو پایۂ تخت قرار دے کر دولت آباد نام رکھا اور 1400 پالکیوں کے ذریعے علماء و صوفیاء قافلے دکن کے علاقے میں پہنچے تو ان کے ذریعے دکن کے علاقے میں پھیلنے والی اس نئی زبان کو بھی گجری کے نام سے یاد کیا گیا اور کبھی یہ دکنی کہلاتی رہی۔ جب دہلی میں انگریزوں کی عملداری ہوئی اور اردو مصنفین کی انگریزوں نے سرپرستی کی تو اردو کے ادیبوں نے اس زبان کو دہلوی کے نام سے یاد کیا۔ اردو شاعری کو طویل عرصے تک ریختہ کے نام سے یاد کیا جاتا رہا، یعنی اردو کے مختلف ادوار میں الگ الگ نام سے اردو کو پکارا گیا۔ انگریزوں نے اس زبان کو ہندوستانی کا نام دیا اور دلی کے شاہی حلقوں میں یہ اردو معلیٰ کے نام سے یاد کی جاتی رہی۔ غرض مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے باشندوں نے اپنے اپنے علاقہ اور اس کی ضرورتوں کے اعتبار سے اس کا نام مقرر کیے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی تحریروں اور اس کے بعد سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کے توسط سے ہندوستان میں ہر وقت مختلف ناموں سے یاد کی جانے والی زبان کو اردو کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اس حقیقت کا انکشاف بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے لفظ اردو کا استعمال دہلی کے مشہور شاعر میر محمد مائل دہلوی نے اپنے دیوان میں کیا، جو قیام الدین قائم چاند پوری کے شاگرد تھے۔ ان کا دیوان 1176 ہجری مطابق 1762 عیسوی میں مرتب ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس شعر کے ذریعے اردو کو زبان کی حیثیت سے قبول کرنے کا ثبوت فراہم کیا۔ مشہور خلق اردو کا تھا ہندوی لقب، اگلے سفینوں بیچ یہ کھاتے ہیں سب لال۔ شاہ جہاں کے ہیت سے خلقت کے بیچ میں ہندوی تو نام مٹ گیا اردو لقب چلا۔ اس قطعہ کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اردو کا لفظ زبان کی حیثیت سے سب سے پہلے 1762 عیسوی میں استعمال ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اردو کے مولد اصلی کے بارے میں مختلف نظریے ہیں، یعنی اردو کہاں پیدا ہوئی۔ کسی بھی نئی زبان کی شروعات کے ساتھ اس زبان کی پیدائش مقام کا تعین کرنا سخت دشوار مرحلہ ہے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی یہی دشواری درپیش ہے۔ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے مختلف متنی اور لسانی نقادوں نے مختلف نظریات پیش کیے کر کے یہ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی کہ اردو کا مقام پیدائش یا مولد اصلی کس ایک مقام تک محدود کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے نتیجے میں ایک نئی زبان کے آغاز کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ اردو کے مولد اصلی کے بارے میں 4 نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور یہ چاروں نظریات اپنی جگہ مسلمہ اور مصدقہ ہیں اور انہیں تسلیم
کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ اردو کسی ایک علاقے میں پیدا ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اردو کا مولد اصلی مالابار بھی ہے اور لاہور بھی، اور اس کے علاوہ پنجاب اور دوابہ، گنگ و جمن کو بھی اردو کے مولد اصلی کا موقف حاصل ہے۔ اس طرح اردو کے مولد اصلی کے بارے میں قائم کردہ 4 نظریے اپنی جگہ مسلمہ و مصدقہ ہیں۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریے۔ اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اردو زبان کے آغاز کو لے کر کے جو محققین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، اس میں اردو کو جائے پیدائش کہاں کہاں اور کس کس نے بتائی ہے، ہم اس کے بارے میں اپنے اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔